الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل کی ضرورت۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آخر توکل ہوتا کیا ہے۔ توکل کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے واو، کاف اور لام، اور اس روٹ لیٹر سے جو ورڈ اوریجنیٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وکلا، جس کی معنی ہے سپرد کرنا، بھروسہ کرنا یا پھر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا۔ توکل کی جو میننگ ہے وہ ہے ٹو پٹ ٹرسٹ اور ٹو ریلائی آن سم تھنگ اور سم ون، کسی کے اوپر بھروسہ کرنا یا پھر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا۔ اور توکل علی اللہ کی کیا معنی ہے؟ توکل علی اللہ کی معنی ہے اپنا کمپلیٹ ٹرسٹ، اپنا مکمل توکل صرف اور صرف اللہ پر کرنا، یعنی ہمارا کام بنانے والا، ہماری حمایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حقیقی بھروسہ اور اعتماد کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے اللہ کی۔ اب اس کی مثال میں دو واقعوں سے دینا چاہوں گی جو ہمارے لیے بالکل نئی نہیں ہیں۔ پہلی وہ جنہوں نے بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں عطا کیا، اور وہاں سے عطا کیا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک وادی میں چھوڑ آؤ، تو یہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ اپنے اتنے چھوٹے سے بیٹے اور زوجہ کو ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں کوئی فیسلٹیز میسر ہی نہ ہو۔ لیکن ان کا توکل دیکھیے، وہ اس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور وہ اس وادی میں چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ اب یہاں حضرت ہاجرہ کا بھی توکل دیکھیے کہ انہوں نے بس اتنا پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے بس اشارے سے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ذرا سوچئے، وہ ایک عورت ہونے کے باوجود ایک ایسی جگہ پہ رہنے کو تیار ہو گئیں جہاں ان کو کوئی فیسلٹیز ہی میسر نہیں، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ انہوں نے کوشچن تک نہیں کیا کہ آخر یہ کیسا حکم ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام رونے لگے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، لیکن دور دور تک ان کو پانی کہیں نہیں ملا۔ انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، لیکن ان کو پانی کہیں نہیں ملا۔ کیا وہ ماں تڑپ نہیں گئی ہوگی اپنے اتنے چھوٹے سے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر؟ کیا وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اللہ پر توکل رکھا، اور اسی اللہ پر توکل اور اللہ سے محبت میرے رب کو اتنی پسند آ گئی کہ ان کی اس دوڑ کو حج اور عمرہ کا اہم رکن بنا دیا۔ پھر جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی اور ان کا توکل تھا جو اللہ نے ان کو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کی مدد کی۔ یہ واقعہ اللہ کی توکل، دعا اور اللہ کے مدد کا لازوال مثال رکھتا ہے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے ان کا سمندر سے راستہ بنا دیا۔ اب آپ سب یہ تو سمجھ ہی گئی ہوں گی میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل پہ جب فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا، ان کو غلام بنا کر رکھتا تھا، جس کو چاہتا زندہ رکھتا، جس کو چاہتا مار دیتا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا سکے، ان کو اس ظلم و ستم سے بچا سکے۔ لیکن فرعون کا ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔
بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر فرعون کو ہو گئی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کچھ نے ان کو برا بھلا کہا اور کچھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فرعون کے لشکر کو آتا دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اِنَّ لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف سے پانی دیوار کی مانند ہو گیا اور درمیان سے خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف کیا کہا تھا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔ اور وہ بھی اس سچویشن میں کہہ رہے ہیں جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ اللہ پر ایمان اور دعا کی لازوال مثال رکھتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ جب کوئی اسباب نظر نہ آئے تب بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا۔ جب مشکل آ جائے تو اس میں ناشکری کا لفظ ادا نہ کرنا، تکلیف جو بھی ہو پھر بھی اللہ پر اعتماد رکھنا، راستہ کچھ بھی نظر نہ آئے پھر بھی منزل کی تلاش میں کوشاں رہنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ یاب کرے گا، وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پینک کر جاتے ہیں، ہمارا اپنے رب پر توکل ہے ہی نہیں مکمل، ہم فوراً پینک کر جاتے ہیں، ہماری ہائی شروع ہو جاتی ہے، ہمارا بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے اور ہمارا شکوہ شروع ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے ہی ساتھ کیوں۔ حضرت ہاجرہ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا کیا تھا جو ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اللہ پر اتنا ڈیپینڈنٹ تھے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں میں ایسا کیا دیکھا جو ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی ان کی مدد کیا؟ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم زمین پہ پیر مار دیں اور پانی جاری ہو جائے، یا ہم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور ہمارے لیے راستہ بن جائے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ واحد چیز جو تھی وہ تھا توکل، اللہ پر توکل۔ تو ہمارے لیے اللہ کہیں سے بھی راستہ نکال دے گا، ورنہ راستہ تو ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کوشش بھی نہ کریں۔ نہیں، کوشش بھی کرتے رہنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 4 بک نمبر 10 حدیث نمبر 2344، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے رب پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق ملے گا جیسا کہ چڑیوں کو ملتا ہے کہ جب وہ صبح کو بھوکی جاتی ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتی ہیں۔ یہ حدیث ایمفیسائز کرتی ہے کہ کوشش بھی شامل ہوتی ہے توکل میں، بغیر کوشش کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رزق کی تلاش میں ہم نہ نکلیں اور ہم سوچیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہی رزق مل جائے، ہمیں بزنس میں کوئی لاس ہو جائے اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کریں اور سوچیں یہ پریشانی خود بخود ٹل جائے۔ جاب ہمیں بہت اچھی چاہیے لیکن ہم اس کے لیے کوئی اسٹڈی، کوئی پریپریشن کچھ نہ کریں، نہیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے کہ ہم نے سب کر لیا، اب ہمارا توکل صرف تیرے پہ ہے، اب تو ہی میرے لیے راستہ نکالے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں سے بھی راستہ نکال دیں گے، مگر اس کے بعد کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن سے نکلنے کی ہم بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔
کچھ آزمائش ایسی ہوتی ہیں جن سے نکلنے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے، ہمارے اوپر توکل کرتا ہے کہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن توکل صرف اللہ پر رکھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ ان کی آزمائشوں کی جو لسٹ ہے ان کو پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا تو ممکن نہیں ہے، میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کی شروعات کچھ اس طرح سے تھی کہ ان کے جو بھائی تھے ان سے حسد کیا کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا اور انہیں ایک ویل میں پھینک دیا۔ پھر وہاں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایک کارواں وہاں سے ان کو نکال کر ان کو مصر میں لے جا کر غلام کی حیثیت سے بیچ دیتا ہے۔ یہاں سے ان کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی، آزمائش پہ آزمائش آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے توکل کیا۔ جب ان کو مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا تو وہ عزیز مصر کے محل میں ایک غلام کی حیثیت سے پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر ان کو ایک جھوٹی تہمت کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑ گیا تھا، لیکن اس جیل کے اندھیروں میں بھی انہوں نے اللہ پر مکمل توکل کیا اور اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ پھر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو مصر کے مالی معاملات کا حکمراں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے ان کے توکل اور صبر کا انجام انہیں مصر کا حکمراں بنا کے ملا۔ ہم اپنے پیارے نبی آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے توکل صرف اللہ پر رکھا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب انہوں نے دین کی دعوت دی اور لوگوں نے ان کو پوئٹ، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگا دی۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب ان کے اوپر اور ان کے کمپینینز کے اوپر پرسیکیوشن، ٹارچر اسٹارٹ کر دیا گیا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب 3 سال کے لیے ان کو سوشلی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب طائف میں حق کی بات کرنے پر ان کے اوپر پتھر مارے گئے اور وہ ان کو لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے شو بلڈ سے بھر گئے۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب ہجرت کر کے انہیں مدینہ جانا پڑا، اور جب غار ثور میں انہیں رکنا پڑا اور دشمن ایک دم قریب آ چکا تھا، تب وہ اپنے کمپینین ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم سیرت النبی پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ پر مکمل توکل کر رکھا۔ اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے کمپینینز نے توکل کی لازوال مثالیں قائم کی ہیں۔ اللہ پر توکل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جتنا ہی ایک انسان کا اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ایک انسان ایمان والا ہوتا جائے گا۔ ہمیں کبھی بھی اپنے کام کے لیے اپنے وسائل پہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے۔ اپنانا سب کچھ ہے، پلاننگ بھی کرنی ہے، اسٹریٹجی بھی اپنانی ہے، حکمت بھی کرنی ہے، لیکن توکل صرف اللہ پر کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی طاقت پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی پلاننگ پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی اسٹریٹجی پہ نہیں رہا۔ انہوں نے اپنایا سب کچھ، اس کے بعد اللہ پر توکل کیا کہ ہم نے سب کر لیا، اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ایگزامپل میں اس سے دینا چاہوں گی تاکہ آپ کو کلیئرلی یہ سمجھ میں آ جائے۔
جب جنگ معطا کا ٹائم تھا تو جنگ معطا میں مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں 1,25,000 کی فوج تھی۔ یرموک کی جنگ میں مسلمان 40,000 تھے اور مقابلے میں 2,40,000 کی آرمی پوری تھی۔ جنگ قادسیہ میں مسلمان 30,000 تھے اور مقابلے میں 1,80,000 کی پوری فوج تیار تھی۔ اب میں یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی بھی عقل مند انسان، کیا کوئی بھی لاجیکل انسان اس بات کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ اتنے کم اسباب کے ساتھ، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ، اتنے کم لوگوں کے ساتھ، اتنے کمزور اپوزیشن ایک اتنے طاقتور اپوزیشن سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اور وکٹری بھی مل جائے گی؟ اگر میں یہ آج کے دور میں بھی کہہ دوں کہ 3,000 کا مقابلہ 1,25,000 کی فوج سے کروا دیا جائے تو بھی لوگ کہیں گے دیٹس اے سوسائڈل پلان، یہ تو سراسر خودکشی کا معاملہ ہے۔ 3,000 کا مقابلہ 1,25,000 سے کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل پہ نہیں تھا، اپنی اسٹریٹجی پہ نہیں تھا، اپنی حکمت پہ نہیں تھا۔ انہوں نے پلاننگ بھی کی، حکمت بھی لگائی، وسائل بھی استعمال کیے، پھر اس کے بعد کہا یا اللہ میرا توکل صرف تیرے اوپر ہے، کامیابی صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 4 بک 11 حدیث نمبر 2517۔ ایک شخص تھا جو اپنا کیمل بنا ٹائی کیے آ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کیمل ٹائی اپ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا آئی ٹرسٹ ان اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرسٹ ٹائی یور کیمل دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، پہلے تم اپنا کیمل کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یعنی ہمیں سب اپنانا ہے، ہمیں اسٹریٹجی بھی اپنانی ہے، ہمیں حکمت بھی لگانی ہے، ہمیں وسائل بھی ملیں گے، لیکن ہمیں بعد میں توکل صرف اللہ پر رکھنا ہے، وسائل پہ نہیں۔ اس کی مثال میں ایک واقعے سے دینا چاہوں گی۔ جب جنگ قادسیہ کا مقام تھا تو خالد بن ولید ایز اے فتح لیڈر، اس سے پہلے ساری جنگیں جیتے جا رہے تھے، تو لوگوں کو پھر جب جنگ قادسیہ کا مقام آیا تو خالد بن ولید کو ہی اپوائنٹ کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کے اندر یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رہیں گے وہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی وزڈم کا کیا ہی بات تھی، سبحان اللہ۔ انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے وہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا لیڈر سوئچ کر دیا۔ خالد بن ولید کو لیڈرشپ سے ہٹا کر سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا۔ اب مسلمانوں میں یہ بات ہو گئی کہ اتنا اچھا کمبینیشن چل رہا تھا، ہم لوگ ساری جنگیں جیتے جا رہے تھے، ایسی سچویشن میں خالد بن ولید کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے خالد بن ولید کو ہٹا دیا کیونکہ تم لوگ کا مکمل توکل اپنے رب سے ہٹ کر خالد بن ولید پر آ گیا تھا، اور یہ بات مجھے بھی نہیں پسند آئی اور یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ پھر مسلمانوں کا مکمل توکل اپنے رب پر ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں فتح نصیب کی۔ یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس وسائل جتنے بھی کم ہوں، ہمارے پاس بھلے ہی کوئی ریسورسز نہ ہو، لیکن اللہ پر ہمیں توکل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمیں کبھی بھی اپنے اسٹریٹجی پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی حکمت پہ، اپنی پلاننگ پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اپنانا سب کچھ ہے، کرنا سب کچھ ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے سب کر لیا، اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور ترین وسائل کے ساتھ بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا،
کیونکہ پانی ڈبا نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، راستہ بن نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی رسوا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اسی پہ حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ایک خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ ان کا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی بنا دیا تھا، سادہ سا ایک کمرہ تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ خاتون بڑی باتیں سناتی تھی اور آخر میں کہتی تھی، وہ ہار والا دن بھی کیا دن تھا، میری رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یہ ہار والے دن کا تم بڑا ذکر کرتی ہو، وہ کیا دن تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ اماں جی اس دن میرے رب پر میرا توکل اور بڑھ گیا تھا، اس دن میرے رب پر میرا توکل، میرا یقین، میرا ایمان میں پختگی آ گئی تھی۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک گھر میں کنیز کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس ہیرے جواہرات کے ہار تھے۔ اس زمانے میں جو نیکلس وغیرہ ہوتا تھا اس میں چمڑے کے اوپر سونے چاندی کی ڈیزائننگ کی جاتی تھی، تو کبھی کبھی سرخ رنگ کے بھی ہوتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس بچی کے ساتھ تھی، اس بچی کا ہار اس نے پہنا ہوا تھا ہیرے جواہرات کا، تو وہ چیل آتی ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے گوشت سمجھ کر۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ہی وہ لے گئی۔ اب بتائیے گھر میں اگر کوئی چوری ہو جائے تو سب سے پہلے الزام کس کے اوپر آتا ہے؟ گھر کے ملازمین پر۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا، میں بتاتی رہی کہ میرے سامنے وہ چیل، وہ ہار لے کر چلی گئی، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا اور وہ مجھے بہت مارتے رہے، حتیٰ کہ میری پوری تلاشی لی، میری بڑی عزت خراب ہوئی، مجھے بڑی تکلیف دی گئی۔ میں بتاتی رہی کہ میرے سامنے ہی وہ چیل، وہ ہار لے کر چلی گئی، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا تو میں نے اپنے رب کی طرف توجہ کی کہ اے میرے اللہ، اب تو ہی میری مدد کر۔ پھر وہ بتانے لگی کہ اتنے میں ہی وہ چیل واپس آتی ہے اور وہ ہار میرے سر کے قریب پھینک کر چلی جاتی ہے اور میری بے گناہی مان لی گئی۔ لیکن میں بتاؤں، اس دن سے میرے رب پر میرا توکل اور بڑھ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی چاروں جانب نظر نہیں آتا، تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو ہوتا ہے نا، پھر وہ تو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے نا، وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تو تنہا نہیں چھوڑ دیتا، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرتا ہے اور اپنے بندوں کے آنسو پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی ہمارے مددگار نہ ہو، تو ہم سوچیں کہ ہمارا رب تو ہے نا، وہ تو ہماری مدد کرے گا نا، وہ تو ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ جو مالک ہے سارے جہان کا، وہ جس مشکل میں ڈالا ہے اس نے، وہی میری اس مشکل کا حل بھی نکالے گا۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، بدر کی جیت، احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، لیکن آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے، یعنی کسی کی زندگی میں پہلے آسانی ہوتی ہے، بعد میں سختیاں آ جاتی ہے، اور کسی کی زندگی میں پہلے سختیاں ہوتی ہیں، بعد میں آسانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ضرور رہایاب کرے گا۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام قرآن کی ایک آیت سے کرنا چاہوں گی، سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ۔
اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آنی. اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہو، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بڑا باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.